اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز کا وقت برج اسد والوں کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس عشرے کے شروع سے ہی خاصے فکر مند رہیں گے اور ان معاملات کے حوالے سے اچھے فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالی معاملات کے حوالے سے اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہ لوگ مثبت اقدامات اٹھاتے نظر آتے ہیں اور ان کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے فکر مند بھی نظر آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پر وہ برج اسد والے افراد جنہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ اس عشرے کے دوران دیتے ہیں تو ان کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ برج اسد والے افراد جو روزگار کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ ان روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں اور کسی ایسی جگہ پر بھی ضرور اپلائی کریں جہاں پہ ان کا کوئی ریفرنس ہو یا جہاں پہ ان کا کوئی ریلیٹیو پہلے ہی کام کر رہا ہو، کیونکہ اس صورتحال میں آپ کو ایک سپورٹ ملتی نظر آئے گی اور آپ کے معاملات جو ہے نسبتاً آسانی سے طے پاتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اوورآل آپ برج اسد والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے وابستہ رہے گا۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران یہ بھی اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور صحت میں بہتری کے حوالے سے بھی ڈاکٹروں سے بھی مشاورت لیتے نظر آتے ہیں اور اپنی ڈائٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا بول چال کم رہے گی اور ان سے وابستہ جو کام تھے وہ بھی اس عرصے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یار دوستوں کے ساتھ بھی سیر و تفریح کا پلان تو بنائیں گے لیکن اس پلان کو حقیقی شکل دینے میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ برج اسد والے افراد جو رشتے کے یا شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت مثبت صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے وقت کے دوران وہ چیز وہ اشیاء واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ برج اسد والے افراد جن کا وراثتی معاملات کے حوالے سے یا کسی اور معاملے کے حوالے سے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ برج اسد والے افراد جو روحانی معاملات کے حوالے سے یا ذائچے کی روشنی میں کوئی ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے برج اسد والوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ولی۔ ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دودھ صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 اور 18 مارچ کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔